اماں کی بات سن کر میں شرما گئی۔ سارا غصہ جاتا رہا اور میں نے محبت سے اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اماں آپ تو اب آرام سے نماز پڑھیں، میں ابھی 2 منٹ میں کمرہ صاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھاگ کر اندر آئی۔ میرے جہیز کے لیے جو سامان بنا کر پیٹی میں رکھا ہوا تھا اسے کھول کر میں نے پلنگ کی چادر، لحاف اور تکیے نکالے۔ پھر نوری سے کمرے کی صفائی کروا کے چادر پلنگ پر بچھائی اور لحاف رکھ کر باہر آئی تاکہ اماں کو بتا سکوں کہ میں نے ایاز کے لیے کمرہ صاف کروا دیا ہے، مگر مجھے دروازے میں ہی رک جانا پڑا۔ بھائی جان باغات سے آ چکے تھے اور شاید ایاز بھی اٹھ چکا تھا کیونکہ ابا کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ پیش تھا۔ وہ ابا کو بتا رہا تھا میری تعلیم ختم ہو گئی ہے اور اب رزلٹ آتے ہی لیفٹیننٹ بھرتی ہو کر ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، تاہم چند مہینے بالکل فارغ ہوں۔ عائشہ اماں نے مجھے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ چل جلدی سے کھانا لگا دے۔ مجھے یہ پتہ تھا اماں کو بھول جانے کی عادت ہے، اس لیے نوری سے کہا وہ اماں سے جا کر کہے بھائی جان کو شہر بھیج کر تلی ہوئی مچھلی اور کباب منگوا لیں۔ نوری نے اندر جا کر آہستہ سے ساری بات اماں کے کان میں کہہ دی اور اس کی بات سنتے ہی اماں نے کہا پرویز تم شہر سے مچھلی اور کباب تو لے آؤ۔ کس لیے؟ بھائی جان نے کہا اور میں دانت پیس کر رہ گئی۔ ان کی موٹی عقل پر رونا بھی آیا کہ کیا انہیں سامنے بیٹھا مہمان ایاز نظر نہ آ رہا تھا؟ ارے بھائی ایاز آیا ہے اس لیے، اماں نے لہجے میں شہد بھر کر کہا۔ اپنے میکے کے تو کتے پر بھی پیار آتا ہے، وہ تو پھر بھی بھتیجا تھا اماں کا۔ ارے چھوڑو اماں کل لے آؤں گا، ایاز بھی چند دن رہے گا یہاں، آج تو میں تھک گیا ہوں۔ آپ عائشہ سے کہیں جو پکا ہے وہی ٹھیک ہے۔ بھائی جان نے سامنے بیٹھے ایاز کی بھی پرواہ نہ کی۔ میرا جی رونے کو چاہنے لگا۔ عذرا جب بھی آتی تھی کبھی مچھلی کبھی دہی بڑوں کی فرمائشیں کرتی تھی اور بھائی جان موٹر سائیکل کی چابی اٹھاتے ہوئے کہتے بس یہ سمجھ لو یوں گیا اور یوں آیا، اور باہر نکل جاتے تھے، اور ان کی منگیتر تھی نا اس لیے بھاگے بھاگے جاتے تھے اس کے لیے، اور میرا منگیتر دفتر میں نے پھر امی کی آواز سنی پھر بھی تم جا کر کباب اور مچھلی لے آؤ، کتنے برسوں بعد میرا بھتیجا آیا ہے۔ اماں نے پیار بھری نظروں سے ایاز کو دیکھتے ہوئے میرے دل کی بات کی۔ چھوڑیے پھپھو جان، پرویز ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی میں کچھ دن یہیں ہوں، پھر کسی دن کھا لوں گا، ایاز نے کہا تو اماں نے کھانا لگانے کا حکم دے دیا۔ میں نے نوری کو دوسرے کمرے میں دری بچھانے کو کہا اور خود کشور کے ساتھ کھانا لگانے لگی۔ نوری نے سارا کھانا لگا دیا تو میں نے اب ان کو بتا دوں، خود ہی وہیں کھڑی ہو کر چیزوں کا جائزہ لینے لگی، جبکہ دل ہی دل میں مجھے بھائی جان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بڑی شرافت سے کھانا کھانے والے کمرے میں آیا اور مجھے دیکھے بغیر بڑے شریفانہ انداز میں بھائی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اماں ابا بھی بیٹھ گئے مگر میں کھڑی رہی تو اماں نے کہا عائشہ تو نہیں آئے گی؟ آ بیٹھ، تو بھی کھانا کھا ہمارے ساتھ۔ اماں مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بھائی جان کی ڈھٹائی پر دانت پیستے ہوئے کہا تو ایاز نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایاز اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگا اور مجھ سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ میں باہر آ گئی، میرا دل تو اس کو دیکھتے ہی دھک دھک کرنا شروع کر دیتا تھا۔ نوری کو اندر بھیج کر میں باہر والے کمرے میں آ بیٹھی، ان کی باتیں سننے لگی جو کھانا ختم ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کشور چائے بنا کر لائی تو ایاز نے کہا یار پرویز میں تو رات کے کھانے کے بعد کافی اور صرف کافی پیتا ہوں، ان سے کہو مجھے کافی بنا دیں۔ یار ایاز یہاں ہمارے گھر میں کافی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، کل لے آؤں گا۔ او تو کل لا کر دے گا، آج کیا کروں؟ ایاز نے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا یار اگر بہت ضروری ہے تو میں شہر چلا جاتا ہوں۔ بھائی جان نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں نہیں، اس وقت 8 بج رہے ہیں، رات ہو چکی ہے، میں تمہیں شہر نہیں جانے دوں گی، اماں نے جلدی سے کہا۔ پھر ایاز سے بولی پتر آج گزارا کر لو، کافی کی جگہ دودھ پی لینا، لیکن میں یاد سے تمہیں کل منگوا دوں گی۔ اور ایاز چپ ہو گیا اور میں اشتیاق سے سوچنے لگی یہ کافی کیا ہوتی ہے، کل آئی تو میں بھی پی کر دیکھوں گی۔ اور پھر سے وہ سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔
अचानक भाईजान उठते हुए बोले, भाई मैं तो अब सोऊंगा कि सुबह मुझे एक ज़रूरी काम से लाहौर जाना है। भाईजान चले गए तो बाकी सब लोग भी उठ गए। ये भी अच्छा हुआ कि अयाज को कमरा दिखाने अम्मा खुद इसके साथ गई थी। इसको छोड़कर अम्मा वापस आई तो मैं खाना खा रही थी। अम्मा ने मुझे देखकर कहा, अयाज को याद से दूध का गिलास दे आना या फिर नूरी के हाथ भेज देना। अच्छा अम्मा, मैंने कहा और खाने में मसरूफ़ रही। खाने से फारिग हुई तो नूरी बर्तन उठाने लगी। पहले जी में आया कि इसको कह दूं कि अयाज को दूध का गिलास दे आना, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने खुद जाने का फ़ैसला किया। मैं सोने से पहले एक बार फिर उसको देखना चाहती थी और 2-4 मीठी और नरम बातें करना चाहती थी। दूध का गिलास लिए मैं बगैर दस्तक दिए इसके कमरे में चली गई। वो कपड़े बदल चुका था और शायद सोने की तैयारी में था, मगर मुझे देखकर उसने होंठ भींच लिए। मैंने कहा, अम्मा ने कहा था कि आपको दूध दे आऊं। मैंने गिलास आगे किया। वहाँ मेज़ पर रख दो, अयाज ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। मैंने गिलास मेज़ पर रखा और वापस मुड़ गई। अभी मैं दरवाजे में ही थी जब अयाज ने पुकारा, आयशा यहाँ आओ मेरे पास। अयाज ने नरम लहजे में कहा। जी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। अयाज ने नज़र उठाकर बहुत गौर से मुझे देखा, फिर कहा, आयशा मैंने तुमसे कुछ पूछा था। क्या? मैंने बेसाख्ता पूछा। क्या मेरा आना अच्छा नहीं लगा? उसने वही दोपहर वाला सवाल दोहराया। मैं चुप रही, ना जाने क्यों। हालांकि जब वो नहीं आया था, जब तक मैंने इसे नहीं देखा था, तब तक मैं इसके आने और मिलने की दुआएं मांगती थी और अक्सर सोचती थी, वो आया तो ये कहूँगी, वो कहूँगी, मगर इसकी शक्ल देखते ही ना जाने क्यों मेरे लबों पर ताले लग गए थे। शायद इसलिए कि मैं नातजुर्बाकार थी, नहीं जानती थी कि ऐसे मौके पर कैसी बातें की जाती हैं। अयाज मुसलसल मुझे देख रहा था। जब मैं कुछ ना बोली तो वो उठते हुए बोला, अच्छी बात है, तुम नहीं बताना चाहती तो ना सही, मैं खुद ही समझ गया हूँ। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। वो रुका और एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर कहने लगा, इसलिए तुम खाने में भी शामिल ना हुई और अब मेरी बात का जवाब देना भी तुम्हें गवारा नहीं। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? जारी है अभी।